السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بزرگوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ فرقہ اہل حدیث عوام کو دھوکہ دینے کے لیے اور عوام کو گمراہ کرنے کے لیے کس طریقے کا انداز اپناتا ہے۔ لوگوں کے سامنے کہتا ہے چینلوں پر، یوٹیوب پر کہ ہم صحیح حدیث پر عمل کرتے ہیں اور کوئی صحیح حدیث پر عمل نہیں کرتا، اور ہم ہی صحیح حدیث کی دعوت دیتے ہیں اور کوئی صحیح حدیث کی دعوت نہیں دیتا، اور جو صحیح حدیث پر عمل کرے گا وہی جنت میں جائے گا۔ اس طریقے کے دعوے فرقہ اہل حدیث کی طرف سے ہوتے رہتے ہیں۔ تو ایسا ہی دعویٰ یہ ہے ڈاکٹر شہزاد، نہ ان کی داڑھی ہے، نہ اسلامی لباس ہے، اور نہ ٹوپی ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ ان کا بھی دعویٰ یہی تھا۔ پہلے آپ ان کو دیکھیں، ڈاکٹر شہزاد ہیں جو فرقہ اہل حدیث سے تعلق رکھتے ہیں، پھر آپ کو حقیقت بتاتے ہیں۔ یہاں آئے ہم سینے پر ہاتھ باندھنے کی دلیل لینے کے لیے۔ شہزاد بھائی ماشاءاللہ ارادہ کر رہے ہیں، 4 کتابوں کے نام لکھوائے ہیں، تو اب دیکھتے ہیں کب جواب دیتے ہیں۔ انشاءاللہ جس دن ہمیں دلیل مل جائے گی اسی دن سے سینے پر ہاتھ باندھنا شروع کر دیں گے۔ ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ میں بتا دوں گا، سن لینا، 4 کتابوں کے نام۔ یہ کون سا طریقہ جو ویڈیو میں بول رہے ہیں کرسی پر بیٹھے ہوئے ماننا، یہی ڈاکٹر شہزاد ہے، اور جو سائیڈ میں بیٹھے ہیں یہ حنفی ہیں جو ان کے پاس پہنچے تھے ان کی دعوت پر۔ یعنی فرقہ اہل حدیث کے ڈاکٹر شہزاد کا دعویٰ یہ تھا کہ ہم صحیح حدیث پر عمل کرتے ہیں، اور جو صحیح حدیث پر عمل کرے گا اسی کی نماز قبول ہوگی، اور جس کی نماز قبول ہوگی وہی جنت میں جائے گا، باقی اور جنت میں نہیں جائیں گے۔ تو کیونکہ یہ دوسرے محلے میں رہتے ہیں تو وہیں کے لڑکوں کو، وہیں کے لوگوں کو یہ پریشان کر رہے تھے ڈاکٹر شہزاد، اور سب سے یہی کہتے تھے کہ ہماری نماز نبی والی نماز ہے، ہماری نماز صحیح حدیث والی نماز ہے، اور جو صحیح نماز پڑھے گا وہی جنت میں جائے گا، باقی جہنمی ہیں، باقی جنت میں نہیں جائیں گے۔ تو وہاں کے لوگوں کا فون آیا ہمارے پاس، آپ وہ بھی سن لیں تاکہ حقیقت کا پتہ چل جائے۔ علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے محمد بھائی؟ بس اللہ کا کرم ہے جی، آپ کی دعا، آپ سنائیے، کام کیسا ہو رہا؟ کام اللہ کا شکر ہے جی، الحمدللہ۔ چلے ماشاء اللہ۔ کون صاحب ہیں جو بات کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں؟ یہ صاحب ہیں ڈاکٹر شہزاد۔ ڈاکٹر شہزاد یہی اپنے 2 نمبر گلی میں جو ہے؟ نہیں، اور یہ ہمارے ادھر ہے عمر نگر میں، یہ ہے نا آفتاب مسجد۔ آفتاب مسجد کہاں پر ہے یہ؟ یہ آفتاب مسجد جو ہے چرپائی والا پل دیکھا آپ نے؟ ہاں، چرپائی والا پل ہے سامنے جو کونے پہ مسجد ہے عمر نگر پہ۔ عمر نگر پہ کونے پہ ایک تو وہ ہے ذرا بیل والی مسجد کے ہمیں کیا نام ہے اس کا؟ بیل والی مسجد تو ہے تمہاری اس پہ ہری والے پل پر۔ اچھا، تاج پیلس دیکھا آپ نے؟ ہاں تاج پیلس دیکھا۔ ہاں، تاج پیلس سے ہلکا سا آگے چلنے کے بعد جو کونے کی مسجد آئے گی۔ اچھا، اندر گلی میں مسجد ہے کیا؟ گلی میں نہیں ہے، بالکل آن روڈ پر ہے، صندوق کے پر ہماری اچھا، چلے ٹھیک، ہاں دیکھیے، چرپائی والے پل پہ چرپائی دیکھی آپ نے؟ ہاں دیکھیے، دکھتی ہے چرپائی جہاں دکھتی ہیں اس کے بالکل جسٹ سامنے ہی مسجد ہے، جسے آفتاب بھی کہتے ہیں، چھوٹی مسجد بھی کہتے تو ہیں۔ ان کی اہل حدیث والوں کی مسجد ہے وہ؟ نہیں، اپنے والوں؟ اچھا، چلو، تو اس کے مسجد کے برابر میں ہے ویسے اہل حدیث والا بندہ۔ اچھا، تو ان کا نمبر ہے گا شہزاد بھائی کا؟ شہزاد بھائی کا نمبر میرے پہ ہے، تو کچھ ایسا خاص نہیں ایڈ ہوا ہوا، مگر کوئی بات نہیں، اگر ابھی ہو تو ذرا نکالو، سلام دعا کریں، اور پھر ان سے وقت لیتے ہیں اور پتہ بھی چل جائے گا کہ کتنا ان کو۔ بات ہو گئی جس سے جن کا وہ دوست ہے وہ ہمارا بھی دوست ہے، بھی بات کر رہی ہے۔ اچھا، یا تو صبح رکھ لو 10 بجے۔ اچھا، 10 بجے تو نہیں، ہاں، وہ بولا تو اب رات کو رکھ لو 10:30 تک۔ ٹھیک ہے، بہتر ہے۔ وہ جو ہے 10:30 کا اس لیے ٹائم دیا، ان کا کلینک ہے اپنا، کوئی بات نہیں، کلینک، ہاں صحیح ہے، ان کے پیشنٹ آتے ہیں تو 10:30 کا ٹائم نہیں، 10:30 کا ٹائم بالکل ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ تو کہاں پر بیٹھیں گے؟ ساجد جو ہے وہ بتا رہا تھا کہ یار مجھے اتنا پتہ نہیں کہ ایسی بات کہی، یار مجھے پوری رات نیند نہیں آئی،
وہ اپنی باتیں کرتا، لیکن جو ہے جنت میں نہیں جانے کے ہمارے نبی نے رفع دین کر کے نماز پڑھی ہے اور تراویحوں کا بھی اتنا مسئلہ بتایا. میں نے تو ساجد بھائی ٹینشن مت لو، ہمارے پاس ایسا ہی بندہ ہے. وہ ساجد بولے کہ نوٹس بہت ہے. میں نے کوئی دقت نہیں ہے، ہمیں نوٹس دار انسان. جی. تو کس کے گھر پہ بیٹھیں گے؟ ان کی کلینک پہ بیٹھ جائیں گے. نہیں کلینک پہ نہیں، ان کو ان کی جگہ سے ہٹاؤ. 10:30 بجے تو ان کی کلینک بند ہو جائے گی نا. یہ کتنے بجے بند کریں گے؟ ان کو جو ہے نا آپ اپنے دوست کے گھر پہ بلاؤ. اس کے دوست کا گھر وہاں پہ بیٹھنے کے سیٹ تو کسی اور کے گھر پہ بٹھاؤ، مطلب ان کی جگہ پہ سے ہٹاؤ جب مزہ آئے گا. نہیں سن دو نا، کلینک جو ہے نیچے ہے، گھر اوپر ہے. دقت کچھ نہیں ہوگی. اس جگہ سمجھ لو ہماری اپنی ایمانوں کوئی ایسی بات کوئی. چلو ٹھیک ہے، صحیح آ رہا ہے. ہماری میں کوئی وہ گئی ہے نہیں اصل میں کبھی بھی یاد رکھیں. نہیں وہ تو ہے. دیکھو اب ہم یہاں پر تھے، ہم نے بات یہ ہوئی تھی کہ بھائی ویڈیو بنے گی، لیکن ویڈیو بنانے کو انہوں نے فوراً منع کر دیا تھا. نہیں وہ شاید منع بھی نہیں کرنے کا تم سے لگتا ہے. شاید منع کریں گے، وہ منع ہی کریں گے. دیکھ لینا آپ، میں بھی کہہ رہا ہوں آپ. چلو منع کریں گے بہرحال. چلو بندے کو خیر پڑا جیسا ہے، یہ تو کر رہے تم کسی بھی بات ہے. اس سے کیا پتا نا مجھے بھی آئے میں ٹینشن نہ ہو بندہ. چلو ٹھیک ہے. 10:30 بجے آج ہوگی پھر انشاءاللہ. آج ہی ہو جائے، بس آج ہی کر لو، صحیح رہے گا انشاءاللہ. ان کا کہہ رہا ہوں 10:30. یہ تو 10:30 کا ٹائم. آج ہی متعین کر لو. ہاں 10:30 کا ٹائم ہے. ٹھیک ہے. سلام. جی آپ نے سنا 10:30 بجے ہماری ڈاکٹر صاحب سے ملاقات طے ہو گئی. یہی سیکھنے کے لیے، یہی سمجھنے کے لیے ہم ان کے پاس پہنچے کہ ہمیں صحیح حدیث دو تاکہ ہماری بھی نماز صحیح ہو جائے اور ہم بھی صحیح حدیث پر عمل کرنے والے بن جائیں. رائٹ 10:30 بجے ہم ان کی کلینک پہ پہنچ گئے ہیں. 4-5 ہم بندے تھے، باقی ان کے ساتھ ہی تھے. تو ڈاکٹر صاحب کا یہ حال ہوا کہ 12:30 تو بج گئے. 10:30 سے 12:30 تو بج گئے، لیکن ایک بھی حدیث انہوں نے ہمیں نہیں دکھائی. ایک حدیث بھی اگر ان کے پاس ہوتی تو ہمیں ضرور دکھاتے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ فرقہ اہل حدیث کا مسلک اور ان کا فرقہ جبھی چل سکتا ہے جب یہ جھوٹ بولیں گے. اگر جھوٹ نہ بولیں تو ان کا مسلک اور ان کا فرقہ آگے بڑھ ہی نہیں سکتا. تو یہ چینلوں پر بیٹھ کر جیسے i+ والا ہے اور زید پٹیل ہے، کفایت اللہ سنابلی ہے، یہ سب بڑے بڑے جتنے بھی ہیں چینل بنا کر عوام کو دھوکہ دیتے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں کہ سینے پر ہاتھ باندھنے کی ہمارے پاس صحیح حدیث ہے اور ہم صحیح حدیث پر عمل کرتے ہیں. حالانکہ پکی سچی جھوٹی بات ہے، یہ ہم ثابت بھی کر دیں گے. اور انشاءاللہ اس ویڈیو میں ہم اپنا نمبر ڈالیں گے. اگر کسی کو تحقیق کرنی ہو، اگر کسی کو جاننا ہو تو ہم سے معلوم کر سکتا ہے کہ سینے پر ہاتھ باندھنے کی حدیث ضعیف کیوں ہے. تو ہم انشاءاللہ اس کا دلائل کے ساتھ، حوالے کے ساتھ ثبوت دیں گے. آپ جا کر دیکھ لینا. اور کسی بھی فرقہ اہل حدیث والوں سے آپ بات کرو، ان سے پوچھو کہ صحیح سند کے ساتھ، صحیح سند. تو اب ہم آپ کو انشاءاللہ وہ بات سناتے ہیں. کہ جو وہاں ملاقات ہوئی، کیا کارگزاری ہے وہاں کی. جو ہمارے ساتھ گئے تھے، جو اس محلے کے ہیں، انہی کی بات آپ کو سناتے ہیں کہ کیا رہا. تو سنیں. یہ ہیں وہاں کے محلے کے لوگ جن کو ڈاکٹر صاحب پریشان کیا کرتے تھے. تو اب سنیں اب ان کی کارگزاری کیا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیریت ہے آصف بھائی؟ جی ثاقب بھائی. ثاقب نام ہے. اچھا ثاقب نام ہے. ہاں جی میں دین محمد بول رہا تھا جی. اچھا جی خیریت ہے؟ ہاں اللہ کا شکر ہے. تھوڑا سا یہ کارگزاری پوچھنی تھی کہ جب ہماری ملاقات نہیں ہوئی تھی ڈاکٹر صاحب سے، نہیں رات تو ہوئی ہماری ملاقات. ہاں جی. اس سے پہلے کیا کہا کرتے تھے وہ لڑکوں سے؟ وہ تو یہ کہتے ہیں یہ جماعت والے یہ کرتے ہیں، یہ دیوبندی یہ ہوتے ہیں، تم امام وہ نہیں رکھتے، میں امام ایسے رکھتا ہوں. مطلب جی مطلب ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں نا. جی تم جماعت میں جاؤ اور فلانا ڈھمکانا، یہ وہی باتیں کرنا. مطلب رفع دین کے تعلق سے بھی بولتے تھے کچھ؟ ہاں نہیں رفع دین کو تو نہیں کہتے ہم سے. اچھا نہیں. اور لڑکوں سے کہتے تھے نا کہ بھائی جنت میں اہل حدیث ہی جائیں گے، کچھ اس طریقے کی بات. ہاں وہ یہ کہتے تھے کہ مطلب جو ہم
جو ہے نبی کو فالو کر رہے ہیں، ہاں ان کے جیسی نماز پڑھ رہے ہیں، تو ہماری نماز نبی کے جیسی نماز نہیں ہے۔ اچھا، مطلب حنفیوں کی نماز نہیں کرتے، سینے پاک نہیں باندھتے، ہم حضور کو فالو نہیں کر رہے۔ اچھا تو ان کے حساب سے تو ہماری نماز ہو رہی نہیں ہے۔ جنت میں وہ فرقہ جائے گا جو حضور کے بتائے ہوئے راستے پہ چلے گا، یعنی اہل حدیث والے ہیں۔ ہاں جی۔ تو رات ماشاءاللہ ان کے کہنے پر ہم ان کی دعوت پر پہنچے، یہی تو انہوں نے تو دعوت دی تھی نا بھائی۔ رات جو ہم گئے تھے ڈاکٹر صاحب نے دعوت دی تھی، کس نے دی تھی وہ؟ ہلو۔ The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. آپ جس ویکتی سے بات کر رہے ہیں انہوں نے آپ کی کال کو ہولڈ پر رکھا ہے، کرپیا لائن پر بنے رہی۔ ہیلو، السلام علیکم۔ ہاں جی، وعلیکم السلام۔ تو رات ہم جو گئے تھے ڈاکٹر صاحب کی دعوت پر گئے تھے نا جی جی، تو ہم کیا دیکھنے کے لیے گئے تھے؟ ہم سارے کے سارے اس لیے گئے تھے کہ بھئی تاکہ وہ ہمیں نبی والی نماز سکھائیں، نماز سکھا دیں، حدیثوں والی نماز سکھائیں ہمیں، تاکہ ہماری نماز صحیح ہو جائے۔ 10:30 بجے کا انہوں نے ٹائم دیا تھا، ہم اسی ٹائم پر پہنچ گئے۔ ہاں جی ہاں جی۔ تو ہم کئی جنے موجود تھے اور اسی نیت سے گئے تھے کہ بھئی ہماری نماز صحیح ہو جائے گی۔ صحیح ہو جائے گی۔ تو پھر ڈاکٹر صاحب نے کیا کرا، حدیث تو دکھائی نہیں ہے، حدیث دکھائی نہیں ہے، انہوں نے تو 12:30 بجا دیے ادھر ادھر کی بات کر کے۔ جو عمل کر رہے تھے وہ بھی انہوں نے یعنی پیش نہیں کر پائے۔ تو یہ حضرات جھوٹ بولتے ہیں، اس کا مطلب ہاں جی بھائی اگر ان کے پاس حدیث ہوتی، صحیح نماز کی حدیث ہوتی تو ہمیں فوراً دکھا دیتے ہو۔ فوراً دکھاتے تھے۔ اب وہ تو کبھی ادھر کی بات کر رہے تھے، کبھی ادھر کی بات کر رہے تھے۔ ابھی پہلے ایک وضو پہ تو بات ہو جا۔ ہاں 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 ہاں، یہی بات کہ ہم نے جو چیز ہم نے معلوم کرا، اب وہ لوگ کہتے ہیں جی ہم قرآن حدیث سے ثابت کرتے ہیں۔ ہاں جی، جب تم اس سال سے نماز پڑھ لو قرآن حدیث سے ثابت کر کے سمجھ کے جبھی تو پڑھ لے ہو تم۔ ہم تو ان پڑھ ہیں جی، ہمیں دیوبند والوں کو تو یہ کہنا ہے جی تم تو ان پڑھ ہو، ہمیں تو کچھ پتہ نہیں ہے۔ تم تو سمجھدار ہو، پڑھے لکھے ہو، تم تو ہر چیز کی تحقیق کرتے ہو پہلے۔ ہاں جی، سمجھ رہے ہو جی؟ نہیں، عامل والے تو سب سے پہلے تحقیق کرتے ہیں۔ جب تم چیز کی تحقیق کرتے ہو پھر اتنا ٹائم کو لگا رہی جی؟ جی 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 جی، یعنی مقصد تو یہ ہے جی۔ جی جی، آپ کے سامنے انہوں نے بتایا تھا کہ میں بچپن سے ایسی نماز پڑھ رہا ہوں جی، ہے جی، اور تحقیق کر کے پڑھ رہا ہوں۔ 25 سال تحقیق کرے وہ ہو گئے، لیکن حدیث ہمیں دکھائی نہیں انہوں نے۔ تو یہ تو جھوٹی بات ہو گئی نا ان کی، چھوٹی اور کیا، مطلب جھوٹ بول کر عوام کو گمراہ کر رہے ہیں کہ ہم حدیث پر تحقیق کرتے ہیں اور حدیث پر عمل کرتے ہیں۔ کیونکہ جس کے پاس مال ہوتا ہے اور وہ دعویٰ کرتا ہے کہ بھئی ہمارے پاس مال ہے، وہ تو فوراً دکھا دیتا ہے۔ اب میں بھائی صاحب کوئی سی کمپنی کا فون بیچ رہا ہوں، ہاں جی ہاں جی، سیمسنگ کا فون بیچ رہا ہوں۔ اب دن بھائی تم کہنے لگے نہیں جی ثاقب بھائی یہ موٹرولا کا نہیں ہے، یہ سیمسنگ کا فون ہے۔ ہاں جی، تو میں پروف کروں گا، میں اس کا بل دکھاؤں گا جی۔ بالکل بالکل صحیح بات ہے آپ کی بات۔ میں کہہ رہا ہوں جب میں پورا سیٹسفائیڈ ہوں جی اور سیمسنگ کا فون ہے، ہاں جی ٹھیک ہے، تو میں اس کا پروف دکھا دوں جی، لو جی ہو رہا۔ جی اور جی جب تم پورے کانفیڈینس کے ساتھ کہہ رہے ہو، تم کہتے ہو ہم تو قرآن حدیث کے اوپر بات کرتے ہیں، اس سے الگ ہٹ کے ہم بات نہیں کرتے۔ جی 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 جی، فضائل امان کو اس کو ہم نہیں مانتے، ہم ان چیز پر بات نہیں کرتے۔ جب تم قرآن حدیث پر بات کرتے ہو تو ہمیں اس کا وہ دکھا دو جی، مفہوم کہاں ہے جی؟ ہاں ریفرنس دے دو، کتاب دکھاتا ہوں میں، کتاب دکھا دو۔ باقی ہم سب نے یہ بھی کہا تھا کہ بھئی اگر آپ ہمیں ابھی سینے پر ہاتھ باندھنے کی حدیث دکھا دو گے باندھنے لگیں گے، ہم سب ایسی شروع کر دیں گے۔ ہاں جی، ہماری نماز کرنا تو ہم تو تم سے سیکھنا ہے، سیکھنے کے لیے آئے ہیں۔ تو سیکھنا نہیں ہے، سیکھنا ہے جی۔ تو کل ملا کے بات یہ ہے 10:30 سے 12:30 بجا دیے تھے، کتنے گھنٹے ہو گئے؟ 10:30 11:30 12:30 2 گھنٹے ہو گئے۔ تو 2 گھنٹے میں اہل حدیث نے حدیث نہیں دکھائی۔ ہاں جی ہے جی، تو اب ٹائم ہے۔ اور سینے پر ہاتھ باندھنے کی جو حدیث بتا رہے ہیں وہ 4 کتابوں سے بتا رہے ہیں جی۔ ہاں جی 4 کتابوں، ایک تو مشکات کا نام لکھوایا انہوں نے، اور ایک مسلم کا نام لکھوایا ہے، اور ایک شاید مسند احمد سے لکھوایا ہے۔ نوشاد بھائی چھوٹی کون سی ہے؟ بخاری سے لکھوایا۔ یہ 4 کتابوں میں کہا ہے کہ اس پہ سینے پر ہاتھ باندھنے کی حدیث ہے جی۔ ہاں جی، اور ٹائم کتنا دیا ہمیں جی انہوں نے کہ کب دکھائیں گے؟ یہ تو انہوں نے بھی بتایا ہی نا، یہ تو یہ بھی نہیں بتایا، لیکن ہم نے ٹائم دے دیا تھا ان کو۔ کب تک کا دیا ہم نے؟ کہہ دیا 1 دن میں، 2 دن میں، 3 دن میں نہیں، ہم نے تو قیامت تک کا ٹائم دے دیا ان کو۔ ہاں جی، جب تک دکھا دو۔ تو آپ جو ہے نا ان سے معلوم کرتے رہو کہ بھئی آپ کب دکھاؤ گے ہمیں حدیث، تاکہ ہماری نماز صحیح ہو جائے۔ ہاں جی، ان سے تو میں معلوم کرتا رہوں گا۔ اور اور لڑکوں کو بھی کام میں لگا دو تاکہ وہ بھی پوچھتے رہے کہ ڈاکٹر صاحب ہماری نماز صحیح کرواؤ، نماز حدیث کے مطابق کرنی ہے ہمیں تو۔
ہاں جی اور کیا جی 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 جی. تو خیر جزاک اللہ ماشاءاللہ آپ کا تو ذہن بالکل صاف ہو گیا کہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے. ہاں نہیں ان کے پاس ہی نہیں، جب دلیل ہوتی ہے تو فوراً دیتے. ہاں فوراً دیتے ہیں ان پہ تو سب چیز ہے ان پہ تو جی رکھ کے رہے. حالانکہ ان کے پاس کتابیں تھی. وہ لڑکا کہہ رہا تھا نا بخاری لاؤ اٹھا کے بخاری لاؤ. کل کیا بات کیا انہوں نے ایک دم سے میں معلوم کروں گا اگر وہ مجھے برگلانے لگے. جب تم کسی عالم کو نہیں مانتے تم تو کہہ رہے ہو قرآن حدیث سے بات کرتا ہوں پھر برگلانے والی بات. میں نے کیا کہا ڈاکٹر صاحب یہ والی باتیں مت کرو برگلانے والی. میں نے تم پڑھے لکھتے ہو تو میں کوئی برگلا نہیں سکتا. تم نے کہا ہم عالم کی نہیں مانتے ہم قرآن حدیث پہ جو ہوتا ہے اسے فالو کرتے ہیں. تو پھر ان سے کیا مطلب ہو گیا جی؟ پھر ان سے کیوں پوچھ رہے ہو تم؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بخاری اور مسلم کا نام لے کر حدیثوں کا نام لے کر یہ عالموں سے پوچھتے ہیں مسئلہ. بس تو جھوٹ بولنا ہے سر. ہاں جی پھر ہم کہتے ہیں یہی بات ہے. یہی بات جب یہ ہم کہتے ہیں بھائی صاحب. اب میں ایک چھوٹا سا ایگزامپل دیتا ہوں. سامنے کنواں ہے جی. جی جی. اب تم اس میں کودو گے یا نہیں کودو گے؟ بچو گے اس سے؟ ہاں بچے. یہ کہتے ہیں تمہارے امام کے پیچھے نماز نہیں ہوتی پھر جو پڑھنے آ رہی ہے ہمارے امام کے پیچھے. کیوں پڑھنے آتے ہیں لوگوں سے تو یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہوتی تو میں تو اس سوال کا جواب دینا چاہتا ہوں بھائی صاحب. جب نماز نہیں ہوتی تو آپ کیوں آ رہے ہو؟ مجھے پتا سامنے کٹ کنواں ہے میں کیوں کودوں جی اس میں نہیں کودنے کا. جی 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 صحیح بات ہے. تم تو سمجھدار ہو میں تو بے وقوف ہوں جی. میں جب بھی نہیں کودنے کا بے وقوف. اب تم سمجھدار ہونے کے بعد بھی کود رہے ہو تو پھر کیا کہیں گے تمہیں؟ ہاں جی جاہل. کیا بولا جائے گا جی؟ ہاں جی پڑھا لکھا جاہل ہے. صحیح بات. تو یہ جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں پڑھے لکھے جاہل ہوتے ہیں بس اور جھوٹ بول کر عوام کو گمراہ کرتے ہیں. جی گمراہ کرتے ہیں. جی جی جی. خیر آپ کے تو ماشاءاللہ بات سمجھ میں آئی گئی ہوگی. رات پھیلانے سے تو تم گئے ہو تم اور دین کی کھچائی کر رہے ہو. ہاں بلکہ جو کرنے میں لگے ہو. ارے تم تو دین کو پھیلاؤ دعوت دو اچھی دعوت دو. اللہ رسول کی دعوت دو. یہ کیا رفع دین کی دعوت دے رہے ہو؟ ہاں جی بھائی کیا مطلب تم خود تو نماز پڑھ نہیں رہے مجھے تم چھوڑ رہے ہو. ہاں جی پھر کیا تمہیں دیکھ کے کیسا کوئی وہ کر لے گا جی؟ جی جی. امین والے نماز نہیں پڑھتے داڑھی نہیں رکھتے کچھ نہیں کرتے نبی کی سنت کو کیا کر رہے ہو بتاؤ؟ ہاں جی کچھ نہیں کرنا. یہی بات ہے. یعنی جو آدمی نماز پڑھتا ہے اس کو نماز پڑھنے سے روکتے ہیں. ہاں پھر یہ لوگ رہے جی ہم تو نبی کو فالو کر رہے. جی جی فالو کر رہے. نہیں جھوٹ بول رہے ہیں جھوٹ بولنا ہے. خیر انشاءاللہ 2-4 دن کے بعد جائیں گے ان کے پاس پھر دلیل مانگیں گے. جب 4-5 دن ہو جائیں گے 1 ہفتے بعد جائیں گے. بلکہ 1 ہفتے بعد جائیں گے. انہوں نے کہنے لگے جی مجھے کام پڑ کے تھا یہ پڑ گیا. کا مہلت دے رہے 1 ہفتے بعد جائیں گے. اچھا ان کا نمبر بھی مجھے ذرا سینڈ کر دینا آپ. میں واٹس ایپ کر رہا ہوں. ہاں واٹس ایپ کر دیجیے ان کو. نوشاد بھائی کو یہ مجھے کر دیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے جزاک اللہ حضرت. السلام علیکم. ٹھیک ہے نوشاد بھائی ان کی کارگزاری آ گئی کہ یہ کل وہاں شریک تھے تو انہوں نے بتا دیا کہ ابھی کیا کیا ہوا کیا کیا. آپ بھی وہیں تھے ماشاءاللہ. نہیں وہیں تھا. 2 گھنٹے تک ہم رہے حدیثیں مانگتے رہے لیکن حدیثیں نہیں دکھائی انہوں نے. گول گھما دیتے باتوں کو. ہاں اگر حدیث ہوتی تو دکھا دیتا نا. ان کے پاس حدیثیں رہتی نہیں جھوٹ بولتے ہیں. جی چلیں ٹھیک ہے انشاءاللہ ان سے نمبر لے کے دیجیے ڈاکٹر صاحب کو فون لگا کے جب جائیں گے بعد میں. اچھا ٹھیک ہے جی. السلام علیکم. تو آپ نے سنا یہ کارگزاری ہے ڈاکٹر صاحب کی جو اہل حدیث کہلاتے ہیں اپنے آپ کو. جب لوگ حدیث مانگنے جاتے ہیں جن کو حدیث کے بارے میں پتہ ہے تو ان کو وہ حدیثیں نہیں دکھاتے بلکہ چھپاتے ہیں. اصل میں یہ ان کا جھوٹ ہوتا ہے کہ ہم حدیثوں پر عمل کرتے ہیں. حالانکہ ان کی حقیقت یہ ہے کہ جو ان کا عالم کہہ دیتا ہے فرقہ اہل حدیث کا جو عالم ان سے کہہ دیتا ہے بس وہ بات مانتے ہیں نہ کہ حدیث مانتے ہیں. اور آنکھ بند کر کے اس کی تحقیق بھی نہیں کرتے. ان کا عالم کہہ دیتا ہے یہ صحیح ہے تو صحیح مان لیتے ہیں. ان کا عالم کہہ دیتا ہے ضعیف ہے تو اس کو ضعیف مان لیتے ہیں. یہ خود تحقیق نہیں کرتے. یہ تو ہے ڈاکٹر شہزاد کی بات. اب ہم ان کے ایک عالم سے ہماری بات ہوئی تھی کال پر تو ان کا حال بھی دیکھ لیں کہ یہ تحقیق کرتے ہیں نہیں. ان کے عالم کا کیا حال ہے وہ بھی آپ دیکھ لیں. جی یہ ان کے عالم بھی ہیں اور ان کا فرقہ اہل حدیث کے عالم بھی ہیں کیونکہ ان کا نام ہے عالم. مولانا عالم نام ہے ان کا. جب ہم نے ان کو کال کیا تو ہم نے ان کو بتایا کہ سینے پر ہاتھ باندھنے کی حدیثیں ضعیف ہیں. انہوں نے ہمیں ایک نماز نبوی کی ایک کتاب بھیجی تھی جس کو یہ بتا رہے ہیں کہ یہ سعودی سے لکھی گئی ہے. اب آپ ان کی زبان سے سنیں اور ان کی تحقیق کا حال دیکھیں. ان کے عالم اور ان کے عالم کا تحقیق کا حال دیکھیں کیا کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب کیا کہہ رہے ہیں آپ کہ صحیح حدیث سے صحیح لیبل لگا کر کے آپ نے جو ہے ضعیف حدیثوں کو بھیجا؟ جی میں اس کی دلیل دے سکتا ہوں آپ کو حضرت. پہلے تو آپ مجھے ذرا یہ بتا سکتے ہیں صحیح حدیث کس کو کہتے ہیں حضرت؟ صحیح حدیث کس کو کہتے ہیں؟ صحیح حدیث جو صحابہ کرام سے متواتر چلتی ہوئی آئی ہو
جس کے راوی صحابہ کرام موجود ہوں؟ جی آپ نے سنا، جو صحابہ سے متواتر چلتی ہوئی آ رہی ہو اسے صحیح حدیث کہتے ہیں، اور جس کے راوی صحابہ کرام ہو اسے صحیح حدیث کہتے ہیں۔ یہ ان کے عالم اور عالم کا حال ہے۔ آگے سنیں۔ صحابہ کرام موجود ہو ہیں؟ نہیں، مطلب یہی اصول ہیں جو آپ بتا رہے ہیں صحیح حدیث کہنے کے؟ کیا اصول ہے مجھے نہیں معلوم، میں نے دلیل بھیج دی، آپ ان سے کتابوں سے وابستہ کیجیے۔ ابھی تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ اصول ہیں، پھر آپ کہہ رہے ہیں مجھے نہیں معلوم۔ جب آپ کو معلوم نہیں تو پھر آپ نے کیسے کہا؟ صحیح حدیث وہ ہے جو صحابہ کرام جو راوی ہوں اور وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہو، ثابت ہو وہ عمل۔ اچھا، اس میں راوی کیسے بھی ہو، کوئی ایسی بات نہیں ہے، خالی ملتی ہو۔ راوی کس کو کہتے ہیں؟ صحابہ کرام کو تو کہتے ہیں، صحابہ جھوٹے ہیں کیا؟ اچھا، بس صحابہ کو راوی کہتے ہیں اور کسی کو راوی نہیں کہتا حضرت؟ مطلب ہمیں ڈائریکٹ صحابہ سے ملی ہے یا ہمیں تابعین سے اور محدثین سے ملی ہے؟ ان کو راوی کہتے ہیں، تابعی کو کیا کہتے ہیں؟ ان کو راوی کہتے ہیں۔ ان عالم اور عالم صاحب کو یہ بھی نہیں پتہ کہ ان کو راوی ہی بھی کہتے ہیں، اور ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ ان کو راوی کہتے ہیں، یعنی ان کو پتہ نہیں ہے کہ اس کو راوی کہتے ہیں۔ بتاؤ کیا کہتے ہیں؟ چلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں، شاید آپ کو نہیں پتا ہو۔ ایک بار مولانا ہارون صاحب نے کہا تھا کہ صحیح حدیث اس کو کہتے ہیں جس میں 5 شرطیں ہوں۔ نمبر 1، 5 شرطیں جس میں پائی جائیں وہ صحیح حدیث مانی جائے گی، مولانا ہارون صاحب نے بتایا تھا۔ تو اس میں ایک تو یہ ہے کہ تمام راوی کی چین ملی ہوئی ہو، ایک شرط۔ دوسرے، سارے راوی ثقہ ہونے چاہیے۔ کیا ہونے چاہیے؟ ثقہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سچے ہونے چاہیے، ان کا حافظہ مضبوط ہونا چاہیے، ہے نا۔ اگر حافظہ کمزور ہے تو حدیث ضعیف مانی جاتی ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ یہی مان رہے ہیں نا آپ بھی حضرت؟ تو آپ نے جو اس میں جو کتاب مجھے بھیجی ہے، اس میں سینے پر ہاتھ باندھنے کی جو حدیث ہیں، کیا وہ صحیح ہیں؟ غلط کون سی میں بتائیے، کیا غلط ہے؟ آپ مجھے حدیث سنائیے، میں بھی بتاتا ہوں۔ جو آپ نے حدیثیں مجھے بھیجی ہیں وہ ضعیف حدیث ہیں۔ ایک کام کیجیے، آپ اس میں جو ضعیف حدیث ہے نا، وہ میرے پاس جو ہے لکھ کر کے بھیج دیجیے، ضعیف کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ دیکھیے اس میں میں بتا رہا ہوں، میری بات سنیے، میری بات سنیے پہلے۔ آپ مجھے ضعیف لکھ کے بھیج دیجیے، میں خود مولانا ہارون صاحب سے رابطہ کر کے معلوم کروں گا کہ ضعیف حدیث کیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ ان کے عالم کا اور عالم کا حال ہے کہ ان کو خود کو نہیں پتہ ہوتی، بس اپنے عالم کے پاس جائیں گے، اپنے بڑوں کے پاس جائیں گے، اپنے آبا کے پاس جائیں گے، جو ان کے بڑے ان کے عالم کہہ دیں گے یہ صحیح تو صحیح مان لیں گے، ان کے عالم کہہ دیں گے ضعیف تو ضعیف مان لیں گے۔ یہ ان کے عالم کا بھی یہی حال ہے۔ اب دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں۔ آپ بھی تو عالم ہیں نا حضرت، آپ کو بھی بھائی میں اپنی بات نہیں کرتا، مجھے چھوڑ دیجیے، آپ مجھے چھوڑ دیجیے، مجھے آپ لکھ کر کے بھیج دیجیے ضعیف کیسا ہے، بات ختم کیجیے، آپ مجھے چھوڑ دیجیے۔ نہیں، آپ عالم ہیں تو عالم کو تو پتہ رہتا ہے نا۔ چھوڑ دیجیے، مجھے چھوڑ دیجیے نا، ضروری نہیں ہے ہر کسی کے پاس علم برابر ہو۔ نہیں، یہ تو ضروری نہیں ہے، مگر ایک بات بتائیے، جب آپ کو پتہ نہیں ہے تو آپ کو کہنا نہیں چاہیے نا ضعیف اور صحیح کو کہتا ہے۔ بھائی میں آپ ہی کہہ رہے ہیں نا ضعیف اور صحیح، جو صحیح لکھا ہو، جو مجھے نہیں پتا، میں نے تو کتاب بھیجی ہے جو آپ کے پاس جو دلیل کے ساتھ میں نے تو وہ بھیجی ہے، میرے گھر کی تو لکھی بھی نہیں ہے۔ آپ کے گھر کی نہیں لکھی ہوئی ہے، مگر آپ نے دیکھیے جب آپ کو پتہ نہیں ہے کہ صحیح ہے ضعیف ہے تو پھر آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ یہ صحیح بات ہے؟ اس میں نے آپ کے پاس بھیج دی، آپ نے میں بھی تو یہی کہہ رہا ہوں کہ جب آپ نے بھیج دی ہے اور ایک منٹ رکے مولانا ہارون صاحب کے پاس میں فون لگاتا ہوں ابھی آپ کے پاس، ایک منٹ ہولڈ پہ رہیے آپ۔ جی جی ٹھیک ہے نا؟ جی جی میں ابھی لگاتا ہوں، لگا دیجیے۔ محترم آپ نے فون کیسے کاٹتے ہو بات کرنے کے لیے؟ ہاں جی، میں دکان پہ ہوں، اس لیے کسٹمر آ جاتا تو اس لیے کاٹ دیا۔ جی بتائیے حضرت۔ مولانا ہارون صاحب آپ سے بات کرنے کے لیے بول رہے ہیں، کرا دیجیے، کرا دیجیے۔ آپ جو ہے جو ملاقات کرنے کے لیے آپ سے بول رہے ہیں، کہہ رہے ہیں میری ملاقات ان سے کرا دیجیے، ٹھیک ہے نا؟ بات کرا دیجیے نا، لے لیجیے لائن پر۔ نہیں لائن پہ نہیں، وہ وہیں بلا رہے ہیں ملاقات کے لیے۔ تو ملاقات تو آپ کو کرنی ہے، مجھے تھوڑی کرنی ہے حضرت۔ نہیں میں تو آپ کو لے کے جا رہا ہوں نا ملاقات، مجھے آپ کی کرانی ہے۔ مجھے کیا لے کے جانا ہے؟ مجھے تو حدیثوں کی طرف لے کے چلیے نا، آپ مولانا کی طرف کیوں لے کے چل رہے ہیں؟ یار وہی تو بتائیں گے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، مطلب آپ کو نہیں پتا؟ بھائی میں اب اس ٹائم سمجھ لیں مجھے کچھ نہیں پتا، مجھے لے کے جا رہا ہوں۔ ٹھیک ہے حضرت، ٹھیک ہے، آپ کو کچھ نہیں پتا ہے اور آپ نے مجھے حدیثیں بھی بھیج دی ہیں۔ یار میری بات تو سنیے، میں آپ کو وہاں لے کے جا رہا ہوں، آپ کا اعتراض کیا ہے؟ آپ نے حدیثیں بعد میں بھیجنی تھی نا، پہلے آپ خود تحقیق کرتے ہیں۔
بھائی تحقیق، یہ کتاب تحقیق کی بنیاد پر یہ سعودی عرب سے جہاں سے بھی آئی ہے، یہ سعودی عرب سے جہاں سے بھی آئی ہے، ان کی کتاب ان کے عالم نے لکھی ہے، جو ہندوستان میں لکھی ہے، نماز نبوی کے نام سے آپ پڑھ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں کہاں کی لکھی ہوئی ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ سعودی سے چھپی ہے، کی بنیاد پر یہ چھپی ہے۔ آپ ہو رہے ہوں یہ سعودی کی کتاب ہے حضرت جو چھپی ہے؟ میری بات سنیے، جہاں سے بھی یہ چھپی ہے یہ بنا تحقیق کے نہیں ہے۔ نہیں، یہ سعودی کی تو نہیں ہے حضرت، جو آپ نے سعودی کا نام جو ہے نا جاہل والی بات کر رہے ہیں، اور جاہل والی جیسے بات کرتے ہیں نا، آپ دلائل سے بات ہی نہیں کرنا چاہ رہے، آپ تو صرف موجوری پہ آ رہے ہیں۔ میں تو حضرت آپ سے حدیثیں مانگ رہا ہوں اور آپ مجھے مولانا کیا دیا آپ کو؟ مولانا کے آپ تو کہہ رہے ہیں نا مولانا کے پاس چلو۔ میری بات سنیے، میں نے آپ کو کیا بھیجا؟ میں نے آپ نے جو بھیجی ہے وہ ضعیف حدیثیں ہیں یار، میری بات سن، میں نے حدیث نہیں، ضعیف حدیث ہے تو اس کی دلیل بھیجیے نا آپ، میں نے جیسے بھیجی آپ بھی بھیج دیجیے۔ میں یہی تو پوچھ رہا تھا، اب دلیل صحیح اور ضعیف کا تو آپ کو پتہ نہیں حضرت، میں اگر آپ کو بتاؤں گا یہ ضعیف ہے دیجیے نا، آپ بھیجیے نا۔ چلے میں بتاتا ہوں، سینے پر جو ہاتھ باندھنے کی آپ کی حدیث ہے، ساری بات چھوڑیے، میری بات ضعیف حدیث بھیج دیے نہیں، وہی تو بتا رہا ہوں، وہی بتا رہا ہوں حضرت۔ بتانا نہیں، مجھے دلیل بھیجیے، مجھے میں دلیل ہی دے رہا ہوں، میں بتا رہا ہوں، حوالہ دے رہا ہوں۔ آپ مجھے واٹس ایپ پہ ایسی بھیج دیجیے جیسے آپ کے پاس ہو، میں منہ سے نہیں پوچھ رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، میں بھیج دوں گا۔ اور دوسری بات، آپ میرے ساتھ وقت نکال کے خندق میں چلنا۔ کیوں خندق میں کیوں؟ بھائی آپ کو وہی پتہ چلے گا نا صحیح غلط کا۔ جی وہیں پتہ چلے گا صحیح اور ضعیف کا، یعنی ان کے عالم کے پاس جائیں گے تو وہیں پتہ چلے گا اور کہیں پتہ نہیں چل سکتا۔ تو یہ ان کا دھوکہ ہوتا ہے، ان کی گمراہی ہوتی ہے کہ نئے نئے لڑکوں کو جن کو حدیث کا علم نہیں ہوتا، حدیث کے بارے میں نالج نہیں ہوتی، یہ ان کو اپنی مسجدوں میں لے جاتے ہیں اور اپنے عالم سے ملوا کر اس کی بات سنوا دیتے ہیں۔ پھر وہ نوجوان لڑکا، کیونکہ اس کو تو حدیثوں کا علم نہیں ہے، اس کو پتہ نہیں حدیث کس کو کہتے ہیں، حدیث صحیح کب ہوتی ہے، ضعیف کب ہوتی ہے، یہ تو جب ان کے سامنے کوئی ایسا بندہ آ جاتا ہے جس کو حدیثوں کے بارے میں معلومات نالج ہوتی ہے تو اس سے بھاگتے ہیں۔ ان کے پاس ذرہ برابر بھی علم نہیں ہوتا، یعنی اپنے عالم کی، اپنے امام کی اندھی تقلید کرتے ہیں، یہ حدیثوں پر نہیں چلتے، حدیث کا لیبل لگا کے جھوٹ بولتے ہیں۔ اب انشاءاللہ الرحمن ہم آپ کو نمبر دیں گے، اور جس کو تحقیق کرنی ہو اور صحیح اور ضعیف کے بارے میں جاننا ہو تو انشاءاللہ ہمیں کال کر کے معلوم کر سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو آنے والے فتنوں سے اور ایسے حدیثوں کے نام پر دھوکہ دینے والوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اصل میں یہ قیامت کی بھی نشانی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 16، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آخری زمانے میں ایسے دجال جھوٹے پیدا ہوں گے جو حدیث کا نام لے کر گمراہ کریں گے، حدیث کا نام لے کر گمراہ کریں گے اور حدیثیں سنائیں گے۔ تو حضور نے فرمایا کہ ایسے لوگوں سے تم دور رہنا تاکہ وہ تمہیں فتنوں میں نہ ڈال دیں اور گمراہ نہ کر دیں، جس کا مفہوم یہ ہے کم و بیش۔ تو اس لیے ہم سب ایسے لوگوں سے بچنے کی اور بچانے کی کوشش کریں، اور کسی کو کوئی سوال پوچھنا تو انشاءاللہ ہم نمبر ڈالیں گے، آپ سوال بے فکر ہو کر پوچھ سکتے ہیں۔ یہ جتنے بھی چینل انہوں نے بنا رکھے ہیں، یہ جتنے بھی چینلوں پر نمبر ڈلے رہتے ہیں، ہم نے ڈائل کر کے دیکھا، مسئلہ پوچھنے کی کوشش کی، لیکن وہ نمبر ہمیں نہیں ملتا۔ اس وقت آئی پلس کے نام سے ایک چینل چل رہا ہے، اس میں نمبر ڈالا تھا، ہم نے چیک کیا نمبر ملا کے تو وہ نمبر نہیں مل رہا۔ تو ان کے اپنے ہی لوگ سوال کرتے ہیں اور اپنے ہی لوگ جواب دیتے ہیں، ان کی اتنی ہمت نہیں ہو سکتی کہ کوئی حنفی ان سے سوال کر لے پھر اس کا جواب دے دیں۔ یہ اپنے لوگوں کو چینلوں پر بٹھا کر اسی سے سوال کرواتے ہیں اور اسی سے جواب دلوا دیتے ہیں، تو یہ تو ان کی حقیقت ہوتی ہے۔ بہرحال ہم اپنا نمبر ڈالیں گے، جس کو رابطہ کرنا ہو، تحقیق کرنی ہو، معلوم کرنا ہو، بے فکر ہو کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق دے۔ السلام علیکم۔